ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ برتن دھو کر برتن مانج کر 5-10 بچے پال لیتی ہے، لیکن 5-10 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ چھوٹے تھے تو کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور جب بڑے ہو گئے تو کہتی ماں تیری ہے، ماں تیری۔ اللہ اکبر۔ اپنے پاس رکھیں ان کو، اپنے باپ سے محبت کریں۔ تو یہ بھی بڑا ایک ظلم ہوتا ہے۔ باپ جاتا ہے، ساری زندگی محنت مشقت کرتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، وہ وہاں پہ خشک روٹی کھا لیتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھے اچھے جوڑے بناتا ہے۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہ لیتا ہے، ایک سادے سے، جہاں اسمیل بھی آتی ہے، رہائش کا اچھا انتظام نہیں ہے، بھوک ہوتی ہے اسے 2 روٹیوں کی، لیکن وہ ایک روٹی کھاتا ہے کہ ایک روٹی میرا بیٹا کھائے گا، میری اولاد کھائے گی، اور پھر ایک اچھے ادارے میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہے۔ ساری زندگی لگا دی۔ عید کا دن آتا ہے، عید کا دن جب آتا ہے، وہ اسی پرانے کپڑوں کو استری کر کے پہن لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھے اچھے جوڑے بناتا ہے۔ اور پھر اولاد جب بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتی ہے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس مکان ہے، تو وہ باپ کو سیدھا کے تانا دیتے ہیں، ابا جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے، کیا بنایا آپ نے ہمارے لیے؟ یاد رکھنا بیٹا، یہ وہ بات ہے کہ جو والدین کو زندہ دفن کر دیتی ہے، وہ چھلنی کر دیتی ہے۔ جہاں جس مقام پہ سکون دینا تھا، وہاں آ کے ہم نے ان کو پریشانی دی ہے۔ نیزے کا زخم لگا ہوا، نیزے کا زخم وہ تو بھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن لفظوں کا جو کلام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو پڑھایا، بڑے ادارے میں پڑھ کے جب واپس گھر میں آئے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، اب وہ بیٹھے، اپنے گھر میں کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، تو ایک بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا جی آپ کو کیا پتہ اس بات کا، آپ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ باپ وہاں بیٹھا، جب اس نے بات سنی نا تو دل کو لگی، اللہ اکبر، دل کو چھلنی کر دیا۔ کہا ماشاءاللہ، اس مقام پہ میں نے تمہیں کھڑا کیا، محنت مزدوری کر کے اس مقام پہ، آج مجھے یہ بات سننے کو آ رہی ہے۔ باپ اٹھا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماں نے کہا کہ بچوں آپ نے یہ بات اچھی نہیں کی، اپنے باپ کو دکھ دیا۔ جب اپنے باپ کے کمرے میں بچے جاتے ہیں، وہ بیوی بھی ساتھ جاتی ہے، جا کے دی بیٹے سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا بس میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب بچوں نے معافی مانگی کہ بابا آئندہ سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، معاف کر دیا۔ 2 مہینے تک وہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا کہ تب بس زندگی اور کہانی ختم ہو گئی جناب۔ 2 مہینے کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ تو زندگی کے اندر کبھی اس انداز میں اپنے والدین کو یہ بات نہیں کرنی۔ اور میں بچوں سے یہ بھی کہا کرتا ہوں، اور نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، اچھا بات نوجوانوں کے جو باپ ہیں نا وہ ذرا سادے ہیں، وہ سادے کپڑے پہنتے ہیں، وہ چادر پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، تو نوجوانوں کے سامنے وہ باپ کو لاتا نہیں ہے وہ نوجوان کہ یہ میرے دوست کیا کہیں گے جناب، یہ اس کا باپ ہے، سادہ سا چادر بندی ہوئی جناب، اور اوپر جناب یہ صافہ بندھا ہوا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، ان نوجوانوں میں اپنے باپ کو لا کر بٹھاؤ، ان کے سامنے ان کا ہاتھ چومو، ان کے سامنے عزت دو، اور ان کو بتاؤ اگر تمہارے درمیان مجھے کھڑا کیا ہے، اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، تو اس میرے سادہ سے، یہ بابا جی جو لگتے ہیں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ سادگی صرف میرے لیے کی ہے، مجھے اس مقام پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا۔ عید پر بھی انہوں نے پرانا سوٹ پہننا ہے، لیکن میرے لیے نئے جوڑے لے کے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مقام و مرتبہ ہے جناب والدین کا۔ خدا کی قسم، اگر آپ مقام یہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ دنیا میں سرخرو رہو، دنیا تمہیں سلام کرے،
تو پھر والدین کے سامنے جھک جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے اف نہیں کرنا، یہ اللہ نے بھی منع کیا۔ دنیا کے اندر بھی سرخرو رہو گے، قبر کے اندر بھی، اور حشر کے میدان کے اندر بھی پروٹوکول کے ساتھ جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔